ایک رات جب سلطان راہی عدالت کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں تو چوکیدار ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ عدالت کے لیے تو دن کا وقت مقرر ہے، آپ رات کو یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ تو سلطان راہی بڑا ایک تاریخی جواب دیتے ہیں کہ جرم تو دن دہاڑے بھی ہوتا ہے اور ساری رات بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن انصاف کے لیے صرف چند گھنٹے ہی کیوں میسر ہیں؟ یہ تو ایک فلم کی کہانی تھی، لیکن سلطان راہی کی اصل زندگی بھی ایسے ایمان افروز واقعات سے بھرپور ہے، اور پھر انہی میں سے ایک یادگار واقعہ بابا اشفاق احمد جو کہ صوفیزم کا ایک معتبر حوالہ ہے انہی کے ساتھ تھا، اور وہ ہم آپ کی دلچسپی کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اسی سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ 1938 کو بھارت میں پیدا ہونے والی سلطان راہی، جنہیں ان کی فلموں کی وجہ سے پورے بر صغیر پاک و ہند میں کچھ ایسی مقبولیت حاصل ہے کہ کسی اور کو خال خال ہی نصیب ہوئی ہے، اور لالی ووڈ یعنی پاکستان فلم انڈسٹری میں ان کا طوطی جو ایک عرصہ پہلے بولتا تھا آج ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی قائم ہے، اور مولا جٹ، وحشی جٹ اور دوسری فلموں کے روپ میں سلطان راہی کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، اور جب تک فلم بین ناظرین اس دنیا میں موجود ہیں سلطان راہی کا نام اور کام دونوں زندہ رہے گا۔ یہ تو سلطان راہی کا وہ چہرہ ہے جو سب کے سامنے ہے، سلطان راہی کا ایک اور چہرہ بھی ہے، اور وہ اس کا بطور انسان کردار ہے۔ کون نہیں جانتا کہ سلطان راہی نے کتنی مرتبہ بتایا کہ وہ اپنی فلمی کیریئر کو اسی لیے آگے بڑھا رہا ہے کہ اس سے پیسے موصول ہو رہے ہیں، اور وہ پیسے سلطان راہی یتیم و مساکین و غرباء کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے، اور پھر ایک دن بیچارہ سلطان راہی رات کو کہیں جاتے ہوئے اپنے کسی خیراتی ادارے میں جاتے ہوئے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ لیکن جو سلطان راہی کی زندگی کا بطور انسان ایک اور چہرہ ہے، وہ بطور مذہبی شخصیت ہے، اور یہ ہم آپ کو بابا اشفاق احمد کی زبانی سناتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن مجھے سلطان راہی کا فون آیا کہ اشفاق احمد صاحب، میں نے اپنے گھر میں ایک محفل رکھی ہے اور میں خواہش رکھتا ہوں کہ آپ بھی اس محفل میں تشریف لائیں، اور اگر آپ تشریف لائیں گے تو میری عزت بڑھے گی، تقریب کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ تو اشفاق احمد صاحب نے کہا میں تو چونکہ دلچسپی نہیں رکھتا محافل میں اتنا جانے کی، لیکن میں نے کہا کہ سلطان راہی جو کہ ایک فلم سٹار ہے، لاکھوں لوگ اس کے چاہنے والے ہیں، تو میں ساتھ بسم اللہ کہتے ہوئے وہاں جانے کی کوشش کر لیتا ہوں۔ تو وہاں پر جب اشفاق احمد جاتے ہیں تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے، سلطان راہی اور ان کے دوست رفیق بھا وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور باقی بھی چند احباب بعد میں تشریف لے آتے ہیں۔ محفل گرم ہو جاتی ہے۔ سلطان راہی اشفاق احمد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ بابا جی میں سورہ مزمل آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو اشفاق احمد صاحب بڑے حیران ہوتے ہیں کہ کہاں فلموں میں وہ گھن گرج اور وہ گرجدار آواز کا مالک سلطان راہی جو اپنے مخصوص انداز میں جب کہتا ہے مولے نو مولا نہ مارے تو مولا خود بھی نہیں مردہ، اور کیسے یہ اتنے پرسوز آواز میں تلاوت، بھلا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن بس مصلحت کے تحت وہ سلطان راہی سے کہتے ہیں کہ جی بسم اللہ آپ عطا کیجئے، میں ہمتن گوش ہوں۔ تو سلطان راہی سورہ مزمل کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب سلطان راہی سورہ مزمل کی تلاوت شروع کرتا ہے تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ سننے والے لوگ بمائے اشفاق احمد کے کچھ یوں مبہوت ہو جاتے ہیں کہ انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی، اور جو وحدانیت کا اور جو قرآن کا نور ہے وہ ان کے سینوں کو کچھ یوں منور کر لیتا ہے کہ انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے ہی اس کے بعد پھر سلطان راہی تلاوت ختم کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اشفاق احمد جیسا شخص بھی جو دنیا پھرنے والا ہے، صوفیزم کا ایک معتبر حوالہ ہے، وہ اپنی آنکھوں میں ایسے کوئی آنسو لیے جو چمکدار موتی کی طرح محسوس ہوتے ہیں موجود ہے، اور وہ سلطان راہی سے پوچھتا ہے کہ سلطان راہی آپ نے ہم پر کیا کر دیا؟ ہم نے تو 20 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت سنی بھی ہے اور کی بھی ہے، لیکن آپ کے انداز میں ایسا کیا تھا کہ آج تک بھی ہم سے نہیں بھولتا؟ تو سلطان راہی صاحب کہتے ہیں کہ میرے آواز میں بھی کچھ نہیں ہے، میں تو گناہگار شخص ہوں، فلمیں کرتا ہوں، اللہ کی ناراضگی والا کام ہے، لیکن بس اللہ نے میرے لہجے میں کچھ ایسی قرت کی صلاحیت پیدا کی ہے کہ میں آج تک بھی اس بات سے بے خبر ہوں۔ لیکن اسی کے بعد سلطان راہی ان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اشفاق احمد صاحب آپ نے میرا انداز تو سن لیا، لیکن آپ کو ابھی میں ایک اور انداز سنانے جا رہا ہوں، اور وہ جو یہ بھا رفیق صاحب ہیں میرے ملازم بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، انہی کی آواز میں آپ تلاوت سنیں گے۔ تو اشفاق احمد صاحب انہی سے کہتے ہیں کہ آپ کچھ سنائیں، آپ کیا سنائیں گے؟ تو وہ بھا رفیق صاحب فرماتے ہیں کہ تلاوت تو میں نے بھی سورہ مزمل کی کرنی تھی، لیکن چونکہ وہ سلطان راہی صاحب پہلے سے کر چکے ہیں، اب میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں سورہ مزمل کی تلاوت کروں۔ تو اس پر سلطان راہی صاحب برجستہ کہتے ہیں کہ نہیں بھا رفیق صاحب آپ تلاوت کریں، سورہ مزمل تو ایسی چیز ہے کہ آپ جہاں سے بھی سنائیں، جو بھی سنائیں، بس وہ لہجہ ہو اور دل سے پڑھا جا رہا ہو تو وہ اثر بھی ضرور کرتا ہے۔ تو اسی پر ناظرین پھر جب سلطان راہی صاحب کے دوست بھا رفیق صاحب سورہ مزمل کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اشفاق احمد صاحب جن کی دل سلطان راہی کی تلاوت سے
पहले से मुनव्वर हो चुके होते हैं, वो चंद लम्हों के लिए एक बार फिर किसी और दुनिया में चले जाते हैं और वो दुनिया हकीकी दुनिया होती है जिन्हें हम तसव्वुफ की दुनिया कहते हैं। उसी के बाद वो इन दोनों से पूछते हैं कि आप लोगों की तो दिन रात रंगीनियों में गुजरते हैं, सारा दिन आप लोगों का फिल्मी एक्ट्रेस के साथ फिल्म में काम करते, गंदा सा हाथ में लिए सुल्तान राही को हम देखते हैं वो जालिम का सर कलम कर रहा होता है। सुल्तान राही इस बारे में कहते हैं कि मैंने जो भी किरदार किए लोगों को वो वहशी लगे, लेकिन हकीकत यही है कि वो किरदार एक ऐसे बातिल के सामने, जालिम के सामने, वक्त के यजीद के सामने झुक जाने के सामने एक खड़ा होने का नाम था। और मैंने जितने भी वो किरदार किए वो मुझे कुछ इस तरह से पसंद आए हैं कि उन्हीं में एक मैसेज होता है, पैगाम होता है, और वो कुछ इस तरह से होता है कि कैसे आप लोगों ने वक्त के जालिम के आगे डट जाना है। तो इस पर फिर इशफाक अहमद ने उन्हें कहा कि बिलाशुबा आप नाजरीन के लिए, सामीईन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आप अहबाब के लिए दुआ गो हूं। और ये वाकया उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, यानी कि ये वाकया उन्हें इस कदर पसंद आया है। लेकिन नाजरीन, सुल्तान राही के बारे में कहा जाता है कि सुल्तान राही ने वो काम किया, वो फिल्में की जो उन्हें पसंद नहीं थी, लेकिन वो फिर भी चूंकि पंजाबी फिल्मों का एक मियार था, लोग उन्हें देखने आते थे और उनकी सारी फिल्मों में अगर आप देखें तो एक यकसानियत है, सारी फिल्में एक जैसी ही लगती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि सुल्तान राही को देखने के लिए लोग कहानी दे सुनने नहीं आते थे, वो ये देखने आते थे कि कैसे सुल्तान राही गंदासा और तलवार लिए मैदान में उतरता है और फिर बड़े बड़े जालिम व जाबिर कांप जाते हैं। यानी कि सुल्तान राही एक इस्तियारा था, एक अलामत था शुजाअत का, इंसाफ का और बहादुरी का। तो नाजरीन, सुल्तान राही और इशफाक अहमद की कब्रों पर अल्लाह तबारक व तआला करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जो हमारा ये पैगाम है इसी तरह हम आपके सामने पेश करते रहें। और आपने जिस तरह हमें मोहब्बतों से नवाजा, हम आपके बहुत मशकूर हैं।